بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے کتاب الحج، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ حج کا میقات کیا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، والمواقیت التی لا يجوز ان يتجاوزها الانسان الا محرما لاهل المدینہ ذو الحلیفۃ ولاهل العراق ذات عرق ولاهل الشام الجحفۃ ولاهل النجد قرن ولاهل اليمن یلملم فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز ومن كان بعد المواقيت فميقاته الحل ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم وفي العمرة الحل۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور مواقیت جائز نہیں ہے کہ انسان تجاوز کرے اس سے مگر حالت احرام میں۔ مدینہ والوں کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے، اور عراق والوں کے لیے ذات عرق ہے، شام والوں کے لیے جحفہ ہے، نجد والوں کے لیے قرن ہے، یمن والوں کے لیے یلملم ہے۔ اگر احرام کو مقدم کر لیا ان مواقیت پر تو جائز ہے، اور جو شخص ان مواقیت کے بعد رہنے والا ہو اس کا میقات ہل ہے، اور جو مکہ میں رہنے والا ہو اس کا میقات حج میں حرم ہے اور عمرہ میں ہل ہے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حج کس پر فرض ہوتا ہے، کس پر فرض نہیں ہوتا ہے، یہ ساری تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے میقات کے بارے میں۔ تو میقات کے بارے میں فرمانے کی جو مواقیت ہے یہ جمع ہے میقات کی۔ میقات اصل میں وہ جگہ ہوتی ہے، وہ علاقہ ہوتا ہے کہ جو حج کرنا چاہ رہا ہو، جس کا حج کرنے کا ارادہ ہو، اس جگہ سے وہ آگے حالت احرام کے بغیر نہیں جا سکتا ہے۔ یعنی کم سے کم یہ ہے کہ آپ اس جگہ کے اوپر احرام باندھیں، پھر آپ اس جگہ کو کراس کریں۔ تو مکہ کے چاروں طرف، یعنی جو خانہ کعبہ ہے اس کے چاروں طرف ہر علاقے کے لیے الگ الگ یہ میقات ہے، جس جگہ کو حالت احرام کے بغیر کراس کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کون کون سے احرام ہیں، وہ کون کون سی جگہ ہیں، وہ ساری کی ساری یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں۔ یہ ایسے فرما رہے ہیں کہ میقات ان جگہ کو کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ انسان تجاوز کرے مگر محرمن حالت احرام کے اندر، یعنی جو حج کرنا چاہ رہا ہے وہ احرام باندھ کر ہی ان جگہوں کو کراس کر سکتا ہے۔ اگر وہ احرام باندھے بغیر ان جگہ سے آگے چلا جائے گا تو اس کے اوپر پھر دم لازم ہوتا ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ مدینہ والوں کے لیے جو میقات ہے وہ ہے ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ اس کو بیر علی بھی کہا جاتا ہے، یعنی علی کے کنویں کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے۔ مدینہ والوں کے لیے بھی یہی میقات ہے، تبوک والوں کے لیے، اردن والے کے لیے، اور اس طرف علاقے کے جو ممالک ہیں ان کے لیے یہی والا میقات ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے عراق۔ عراق والوں کے لیے جو میقات ہے وہ ہے ذات عرق۔ ذات عرق یہ مکہ مکرمہ سے 3 منزل کے مقام پر ایک جگہ ہے۔ یہ عراق، ایران، افغانستان، ازبکستان، ترکمانستان، روس، چین، ان علاقے کے جو ممالک ہیں ان سب کے لیے جو میقات ہے وہ ذات عرق نامی یہ مقام ہے۔ انہوں نے جب حج کے لیے جانا ہے تو کم از کم یہ ہے کہ ذات عرق تک پہنچ کر ان کے لیے احرام باندھنا اور حج کی نیت کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے آگے چلیں، آگے فرما رہے ہیں کہ شام والوں کے لیے جو میقات ہے وہ ہے جحفہ۔ جحفہ کے بارے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جحفہ یہ مکہ مکرمہ سے 6 منزل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ شام، مصر، سوڈان، افریقہ، ترکی، روم، جرمنی، فرانس وغیرہ یہ جو ممالک ہیں اس سائڈ والے، وہ آپ گوگل میپ کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سائڈ والے جتنے ممالک ہیں ان کے لیے جو میقات ہے وہ یہی جحفہ نامی مقام ہے۔ اور اسی طریقے سے نجد والوں کے لیے جو میقات ہے وہ ہے قرن۔ قرن کے بارے میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 1 منزل کے فاصلے پر یہ جگہ ہے۔ اہل نجد اور خلیجی ممالک وغیرہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں کے ان علاقے میں رہنے والے باشندے ہیں ان کے لیے میقات یہ قرن نامی جگہ ہے۔ یہاں پر پہنچ کے کم از کم یہ ہے کہ ان کے لیے احرام باندھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو یمن والے ہیں ان کے لیے جو میقات ہے وہ ہے یلملم ہے۔ یلملم یہ مکہ مکرمہ سے 30 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے۔ یمن، مسقط، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، برما، انڈونیشیا، ملائیشیا، آسٹریلیا، اس سائڈ پہ جتنے ممالک آئیں گے ان سب کے لیے میقات یہ یلملم ہے۔ پاکستان والوں کے لیے بھی یہی میقات ہے، انڈیا والوں کے لیے بھی یہی میقات ہے۔ کم از کم یہ ہے کہ اس مقام سے پہلے احرام باندھنا اور حج کی نیت کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ فَإِن قدم الحرام، اگلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر احرام کو مقدم کر دیا ہے ان میقات پر تو جائز ہے۔ دیکھیں، ان مقام پر پہنچ کر احرام باندھنا یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، آپ ان سے پہلے بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ گھر سے چلتے وقت ہی آپ احرام باندھ کے حج کی نیت کر سکتے ہیں، تو پہلے آپ کر سکتے ہیں۔ ان میقات کا مسئلہ یہ ہے کہ ان میقات کو آپ احرام کے بغیر کراس نہیں کر سکتے، یعنی اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ احرام باندھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اس طریقے سے کر لینا چاہیے۔ یہ جس طریقے سے آج کل فلائٹیں چلتی ہیں حج کی، تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس پہ ایئرپورٹ کے اوپر جا کے احرام باندھ لیتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، تو یہ والا طریقہ بہت اچھا ہے، اسی طریقے کو اختیار کر لینا چاہیے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر احرام کو مقدم کر لیتا ہے ان میقات پر تو جائز ہے،
ان میقات سے احرام کو مؤخر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا دور والے جو علاقے کے رہنے والے باشندے ہیں ان کے لیے تو یہ سارے مقامات آ گئے، ذوالحلیفہ، ذات جحفہ، کرن اور یلملم۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ ان علاقوں سے دور نہیں رہتے بلکہ ان علاقوں سے پہلے رہتے ہیں، مثال کے طور پہ جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ ذوالحلیفہ سے پہلے رہتے ہیں، یا اسی طریقے سے ذات عرق، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ سے 3 منزل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، اگر اسی سائڈ پر کوئی شخص 2 منزل کے فاصلے پہ رہتے ہیں، 1 منزل کے فاصلے پہ رہتے ہیں، تو وہ احرام کہاں پہ باندھیں گے؟ تو اسی کے بارے میں آگے بتا رہے ہیں، وَمَنْ كَانَ بَعْدَ الْمَوَاقِيتِ فَمِيقَاتُهُ الْحِلُّ، جو لوگ ان میقات کے بعد رہنے والے ہیں ان کا میقات وہ ہل ہے۔ اب یہاں پہ ہل سمجھ لیں، ہل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حرم اور دوسری ہے ہل۔ مکہ مکرمہ کے چاروں طرف ایک علاقہ ہے جس کو حدود حرم کہا جاتا ہے، اس حدود حرم کی حرمت احترام زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر شکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر کسی جاندار کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے وغیرہ ذالکہ۔ تو یہ ایک چاروں طرف ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اور وہ اگر آپ جائیں گے مکہ مکرمہ، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو چاروں طرف انہوں نے بڑا بڑا سا لکھ کر لگایا ہوا ہے حدود حرم۔ تو وہ حدود حرم کے اندر والا جو علاقہ ہوتا ہے وہ حدود حرم کہلاتا ہے، اور حدود حرم کے باہر والا جو علاقہ ہے وہ ہل کہلاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جو ان میقات کے اندر اور حرم سے باہر رہنے والے ہیں، یعنی ہل کے اندر رہنے والے ہیں، تو ان کا میقات وہ ہل ہی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ جہاں سے وہ چلنا چاہ رہے ہیں، حج کرنا چاہ رہے ہیں، وہ وہیں سے ہی احرام باندھ لیں گے، یعنی کیونکہ وہ ان کے لیے تو یہ سارا میقات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو میقات ان سے پیچھے ہے، وہ ان کے آگے رہنے والے ہیں، تو وہیں سے وہ احرام باندھ کے وہ پھر حج کے اندر چلے جائیں گے۔ تو باقی اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حدود حرم کے اندر رہنے والا ہو تو پھر مثال کے طور پہ کوئی مکہ شہر کے اندر رہنے والا ہے تو وہ وہاں پہ احرام کہاں پہ باندھے گا؟ تو اس کے بارے میں آگے ذکر کر رہے ہیں، ومن کان بمکہ، جو کوئی مکہ میں رہ رہا ہے یا اسی طریقے سے حدود حرم کے اندر رہ رہا ہے، اس کا میقات حج کے اندر حرم ہی ہے، مطلب وہ مکہ کے اندر ہی حج کا احرام باندھ لے گا۔ لیکن اگر اس نے عمرہ کرنا ہے تو پھر وہ حدود حرم سے باہر نکل کے پھر وہاں سے احرام باندھ کے پھر وہ اندر آئے گا۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ میں نے آپ کو معلوم ہے مسجد عائشہ لوگ چلے جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے جیرانہ یہ چلے جاتے ہیں تو وغیرہ ذالکہ۔ تو آپ کہیں بھی جا کے یعنی حدود حرم سے باہر نکل کے جو مقامات ہیں ان مقام میں سے کسی ایک مقام پر آپ احرام باندھ کے آپ پھر اندر یہ آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کا سبق ہے جس کے اندر ہم نے میقات کے بارے میں پڑھ لیا، میقات کہتے کسے ہیں، کون کون سے علاقے والوں کے لیے کون سا میقات ہے، اور جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں ان کا جو میقات ہوگا وہ میقات ہوگا ہل، اور جو حرم کے اندر رہنے والے ہیں حج کے لیے ان کا میقات حرم ہوگا، اور عمرے کے لیے ان کا میقات یہ ہل ہوگا۔